من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون العابدون الحامدون السائحون. سبحان اللہ رفیع صاحب، سبحان اللہ. السائحون الراكعون التائبون العابدون الحامدون. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ. الحامدون السائحون الراكعون. السائحون الراكعون. الراكعون الساجدون الآمرون. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله خالقنا العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. رحمت سحر کی آج کی پاکیزہ نشست میں ہم جس عنوان سے رحمت کشید کریں گے وہ ہے اللہ کی شان سبحانی. نور ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، سبحان ہے. نور ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، سبحان ہے. وہ میرا ایمان ہے، ایقان ہے، سبحان ہے. وہ میرا ایمان ہے، ایقان ہے، سبحان ہے. کہتے جاؤ لگتے جائیں گے بہشتوں میں شجر. کہتے جاؤ لگتے جائیں گے بہشتوں میں شجر. میرا رب سبحان ہے، سبحان ہے، سبحان ہے. میرا رب سبحان ہے، سبحان ہے، سبحان ہے. ناظرین، اللہ رب العزت وہ ذات کریمانہ ہے جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمی سے پاک ہے. وہ اپنی بلندی اور کبریائی میں سب سے محترم ہے. اس کی تعریف بے پناہ ہے، اس کی نعمتیں اور عظمتیں بے شمار ہیں. وہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں.
ساری پاکی اور بزرگی صرف اسی کے لائق ہے۔ وہ ذات عظیم اپنی مخلوقات میں سے کسی سے شباہت سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی مد مقابل اور ہمسر نہ کبھی پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس کی بادشاہی دائمی ہے، تمام مخلوقات، فرشتے، جن و انس اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی طاقت اور ارادے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، خود رب تعالیٰ کو صفت سبحان بہت عزیز اور محبوب ہے۔ اس کی مخلوق ہو کر اگر ایک عام انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی کبھی اس کی طرف منسوب نہ کی جائے بلکہ ہر خوبی کی نسبت اسی کی طرف کی جائے، اگر ایک عام انسان اپنی ذات سے برائی کی نفی اور ہر خوبی کا اثبات چاہتا ہے تو خود ذات رحمان کو یہ بات کیوں محبوب نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسی لیے اللہ اس کلمہ سبحان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، سبحان اللہ کہہ کر ہم در حقیقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، گویا اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر عیب اور نقص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ در حقیقت ہم سبحان اللہ کہہ کر خود کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں جو اللہ کے پاک اور بے عیب ہونے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ بندے کے تسبیح کرنے سے یا اللہ کی پاکی بیان کرنے سے معاذ اللہ رب پاک نہیں ہوتا، در حقیقت بندہ خود گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھا خلاصہ ایک کلام۔ ہمیں بڑھنا ہے اسی پیغام کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج بڑی خوبصورتی سے تلاوت کلام رحمان سے ٹرانسمیشن کو اوپن کیا استاذ القرہ جناب قاری عبد الرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ محبت میں بہت زیادہ تعریف کر مجھے رہے ہیں، میں اس قابل بہت نہیں۔ لطف آیا آپ کو اس انداز میں مخاطب کرنے سے بھی، الحمدللہ۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، روفی صاحب سے محبت کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب روفی صاحب نے کیریئر سٹارٹ کیا تو بہت سارے قرات کے مقابلوں میں یہ فاتح ٹھہرے ہیں اور بہت سارے میڈلز، انعامات ان کی کریڈٹ لسٹ پر موجود ہیں۔ روفی صاحب بہت شکریہ، بہت لطف آیا آپ کی تلاوت سے، اللہ آپ کی برکات کا سلسلہ نصیب فرمائے۔ روفی صاحب کے ساتھ ہمارے بہت محترم، معزز، مقتدر، محتشم استاذ العلماء جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ آج کی 18ویں نشست میں ایک دفعہ پھر خیر مقدم، اور روفی صاحب کی ٹیم کے خوش بخت جوان اسرار احمد روفی، محمد ارشد شیخ، علی رضا اور محمد شاہ زیب، السلام علیکم اور خیر مقدم۔ آئیے ایک دفعہ پھر روفی صاحب سے ہم رجوع کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کی نوکری کا آغاز تلاوت کلام رحمان کے بعد فرماتے ہیں۔ باغ سے جب گل چن چن سو
عرض فقیر کی دھیان سے سن لے دانش مند سیانے جس کی اپنی سیرت اچھی کسی کو برا نہ جانے جس کی اپنی سیرت اچھی کسی کو برا نہ جانے گھر میں بے شک ہوں 100 نوکر چاکر کام میں گھر میں آگے یار کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرے تو قسمت جاگے یار کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرے تو قسمت جاگے آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا آپ کی نظر کر رہا ہوں درد وہ لذت درد وہ دولت جس سے سخن سبھائے جس کپڑے میں پھول بندھے ہوں اس سے خوشبو آئے جس کپڑے میں پھول بندھے ہوں اس سے خوشبو آئے زندہ روفی صاحب، کیا خوبصورت آغاز فرمایا ہے. اور روفی صاحب نے جو بات آخر میں کی ہے، حضور زہد الانبیاء بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص دعا کے لیے آیا اور کہا حضور میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیے. جب آپ نے دعا فرما دی تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دعا تو تمہارے کہنے کے مطابق کر دی لیکن کاش تم میرے لیے درد دل کی دعا کرتے. اور درد دل مانگتے اللہ رب العزت سے. اسی پیغام کے ساتھ رحمت اثار میں بڑھتے ہیں پہلے وقفے کی جانب. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت اثار میں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ یہ نشست براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں. گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں خیر مقدم کروں گا جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضرت تشریف آوری کا. گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی شانوں کے ذیل میں آج ایک اور بڑی نفیس نجیب صفت شان سبحانی کا ذکر ہے. آج اس عنوان سے انشاءاللہ ہم رحمت کشید کرنے کے قابل ہوں گے. مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم جو لفظ ہے ہمارے عنوان کا لفظ سبحان، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مفہوم اور معنی بیان کیے جائے تاکہ یہیں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا معنی اور مفہوم تو آپ نے تفصیل سے اپنے انٹرو میں بیان کر دیا. جی بڑا شاندار اس پر روشنی ڈالی ہے. دیکھیے یہ سبحان جو ہے یہ تسبیح مصدر کا اسم ہے جس کا اصل معنی ہے تنزیح. درست. تنزیح. اور تنزیح کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے پبلک کے لیے، کامن مین کے لیے، کہ اللہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا سبحان کا ورد کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ منزہن عن کل عیب و شین. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے ضعف سے، ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کی کمزوری سے، اللہ اکبر. اور وہ صفات جو کائنات میں کسی حوالے سے بھی سطح سے گری ہوئی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، ایک پبلک، اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے پاک ہے. یعنی ہر وہ بات جو اس کے شیان شان اس کی شیان شان نہیں ہے. ایک ہے تحمید. ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیے گیا. درست. ان کلو شین یسبح بحمدہ. ان کلو
ما فی السماوات من شیء الا یسبح ام من شیء الا یسبح بحمدہ. درست. اب یہاں ان نافیہ ہے، معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. اب یہ حمد اور تسبیح کو جہاں اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد کر کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمال سے متصف ہے، بالکل صحیح. اور تسبیح کر کے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. خوبصورت. اور چونکہ یہ اس کی پاکی کا اعلان ہے اس لیے اتنا محبوب ہے میرے رب کو، اللہ اکبر. اتنا پسند ہے. اللہ. یعنی بلا تشبیہ و تمثیل مخلوق میں سے جو بندہ خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کی کوئی توصیف کرے، تعریف کرے، اللہ اکبر. کوئی کہے کہ جس میں تو کوئی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے. ہائے. جب کہا جائے کہ اس میں خوبیاں ہی خوبیاں، تو جو ہے ہی خوبیوں کا مالک، بلکہ خوبیوں کا خالق اور مالک، اللہ اور اکبر. جہاں عیب کا تصور تک نہیں اللہ ہے، اکبر. تو پھر جب بندہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہی جملہ آپ کے انٹرو کا آخری جملہ مجھے بہت پسند آیا جزاک اللہ کہ مفتی در حقیقت وہ اپنے بخت کو جگا رہا ہے، اللہ وہ اکبر. اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، اپنی زبان کو بھی پاک کر رہا ہے، اپنی روح کو بھی پاک کر رہا کیا ہے، کہہ رہے اپنے ہیں؟ دل کو بھی پاک کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کہہ کر اپنی دنیا کو بھی پاک کر رہا ہے، ماشاء اپنی اللہ، عقبہ ماشاء کو بھی پاک کر رہا ہے. یہی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا وہ کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان دوسری حدیث اللہ. میں فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے، ماشاء اللہ، اللہ ماشاء تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، لفظ سبحان کی تاثیر و خیرات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو اسی کا میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ جاری رہے، اس کی مزید تشریف فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک القدوس، اللہ اکبر. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اللہ اکبر. سبحان الملک القدوس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ. یہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے نکلنے والے الفاظ ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ اکبر. یہ ایسی وجداور تسبیح ہے کہ اگر خالق کے سوا کسی اور کے لیے کی گئی ہوتی تو صفدر صاحب میں کہتا کہ اس مسبوح پر بھی وجد طاری ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے ہائے. اتنی کیف آور ہے، اور اتنی کیفیات کہ ہم ویسی اللہ کیفیات ہے اس میں، اور اس میں ملائکہ کو ایڈ کیا ہے، اور یہ ملائکہ ہی کی تسبیح ہے. اللہ اکبر. یہ نوریوں سے خاکیوں کی طرف کنورٹ ہوئی، سبحان اللہ. وہاں سے ماخوذ ہے. اس لیے کہ جتنی مناسبت اس صفت تنزیہ کی ملائکہ کے ساتھ ہے مخلوق میں، کسی اور مخلوق کے ساتھ وہ خاکیوں کے ساتھ نہیں ہے. نہیں. اللہ اکبر. تو اصل میں یہ زیب ہی نوریوں کو دیتی. اللہ اکبر. ہمیں تو لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹے میں سے ملی ہوئی ہے، ہائے ہائے. کیا اچھا جملہ ہے. اور معراج پاک پہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو تحفہ بھیجا ہوا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے اور بڑی نرم ہے، اس میں اپنے لیے بوٹے اور پودے اور درخت لگوایا کرو. اللہ اکبر. اور انہیں کہنا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تو جنت میں تمہارے نام کا درخت لگتا. سبحان اللہ. تو حقیقت میں جو قرآن پاک میں سبوح اللہ کی صفت اور قدوس اللہ کی صفت اور سبحان اللہ کی صفت، یہ اس شان تنزیہ کے اظہار کے لیے آئی ہیں. یعنی کم و بیش ہم معنی ہوں گے اس ہم مانی لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی. بالکل درست. جیسے مفتی صاحب نے ابھی تسبیح اور تحمید کا ایک تعلق بتایا، بالکل صحیح. تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر بھی اسی پیرائے میں یہ آ رہا ہے. سبوح اور قدوس جو ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں. سمجھ لیجئے کہ صفت تسبیح جو ہے وہ ظاہر ہے،
درست, اور صفت تقدیس باطن ہے. بہت اچھا ہے, شان تنزیح کی اگر ایک صورت اور ایک حقیقت ہم تصور کریں بالکل ٹھیک, تو سبوح اس کی صورت ہوگی, قدوس اس کی باطن حقیقت ہوگا, ہوگی, اس بالکل کا صحیح. باطن ہوگا. اور اس میں سبحان میں جو سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے, اور ائمہ عقائد اور ائمہ علم الکلام نے اس کو کھولا, وہ کہتے ہیں کہ سبحان وہ ہے, وہ ذات پاک ہے جو ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے, ہر خامی سے نہیں بلکہ اس کے شائبے سے بھی پاک ہو. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, خامی نہیں, خامی کے شائبے سے بھی, جس بھائی سبحان جہاں اللہ. گزر نہ ہو, کیا اچھا ہے, اللہ اکبر, جہاں اس کا گزر نہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. سبحان وہ ذات ہے صفدر صاحب, بسم اللہ. جب ہم یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی تجھے زیبا ہے. بھائی سبحان اللہ, کیا اچھا ہے, اللہ صفت تسبیح کا جو اظہار ہے اس لیے ماشاء اللہ اللہ، پاک کو ماشاء بہت اللہ. پسند ہے. بہت ساری احادیث میں, جن میں سے ابھی مفتی صاحب جی نے بھی انشاءاللہ سنائی, وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ بیان کرتے یہ جائیں. کرتے ہیں تو آپ پاک ہو رہے ہوتے ہیں, کیا بات ہے, یہی اندر جملہ سے بھی اس اور کا باہر حاصل ہے. سے. اللہ اکبر. روفی صاحب, سبحان اللہ کی برکتوں کا نزول ہے, تو کیوں نہ اس ذات والا شان کا ذکر کیا جائے جس نے ذات سبحان کا تعارف ہم سے کروایا ہے. بسم اللہ کیجئے. اج نینا لایا کیوں جڑیاں, اج نینا لایا کیوں جڑیاں, اج نینا لایا کیوں جڑیاں, اج نینا لایا کیوں جڑیاں. کی جنوں بشر کی شاہ و گدا, شاہ و گدا, ماشاء اللہ روفی صاحب, ماشاء اللہ. حضور تاجدار گولڑا کے اس آفاقی کلام کے ساتھ ہمیں یہ کہہ کر وقفے کی طرف بڑھنا ہے کہ کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی, منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں اور اللہ رب العزت کی شان سبحانی کا تذکرہ. آج ایک دفعہ پھر ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے بہت مشفق چیئرمین جناب حاجی عبد الرؤف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کی فرمائش ہے اس عظیم المرتبت ہستی کی نعت کی جو عاشقوں کے امام ہیں اور صحیح معنوں میں کشتہ عشق رسول ہیں, یعنی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کی بہت آفاقی نعت جو بچے بچے کی زبان پر ہے, نسیمہ جانب بتھا گزر کن. روفی صاحب بسم اللہ. اس وقت ہر شخص کی دل کی یہ آواز دل ہے, کی آواز ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, اللہ اکبر, نہیں جانا. اللہ اکبر. بسم اللہ فرمائے جی. نسیمہ جانب بطحا گزر کن, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, ز احوال محمد را خبر کن, ز احوال محمد را خبر کن. سباتوں
اج مدینے دا سفر کر میٹھے غم دی محمد کو خبر کر بپور ای جان مشتاقم دراجا فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن اے سکھ دی جان میٹھی نال چائی ونج اے سکھ دی جان میٹھی نال چائی ونج نبی دے پاک روزے دی نظر کر نسیمہ جانب بطحا گزر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوئے من نظر کن توئی سلطان کل عالم دا سونا توئی سلطان کل عالم دا سونا نمانی تے نگاہ پر اثر کر نسیمہ جانب بطحا گزر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ 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 جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ماشاءاللہ روفی صاحب سلامت رہیے قبلہ سلامت رہیے اور اس مصرے پر بالخصوص آمین کہتے ہوئے کہ خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن ہمارا سلام ہو عاشقوں کے امام حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور اللہ کی مزید رحمتوں کا نزول ہو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف مفتی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے مفتی صاحب قبلہ ایک منظر نامہ ہے منظر نامہ ایسا شاندار ہے
जो सिर्फ तखस्सुस है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। इस सफ़र के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो शान सुबहानी है, इसका इजहार किस तरह हुआ है, बयान फरमाइए। अब आका अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा मेराज है, और उसमें जो कुरान ने बयान किया कि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कि रात का थोड़ा सा हिस्सा, लैलन, उस पर तनवीन भी तकलील की है, अल्लाहु अकबर। और वो थोड़ा हिस्सा कितना था हाय हाय। कि बिस्तर भी गर्म रहा और पानी भी चलता रहा और कुंडी भी हिलती रही, और सफ़र कितना लंबा था और उसके अंदर कितनी जो है वो निशानियां देखी गईं। लिनूरियहु मिन आयातिना, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा और लामका। तो जाहिर बात है, एक कोई भी जब किसी को भी बताया जाता जो सिर्फ अक्ल के तराजू पर हर चीज़ को परखने वाला है, वो इसको कभी तस्लीम न करे, और इसीलिए उन्होंने इनकार किया जो सिर्फ अक्ल से चलने वाले थे। सही। तो मेरे रब ने इन तमाम एतराज़ात का जवाब उस सफ़र के आगाज़ में लफ्ज़ सुबहान कह के दे दिया, अल्लाहु अकबर। तमाम इश्कालात का रफ़ा कर दिया। फरमाया ये तो तब सोचो जब महबूब ने जाने का दावा किया हो, मैंने ले जाने का दावा किया, हाय हाय हाय। और ले जाने वाला सुबहान है। अल्लाहु अकबर। और सुबहान होता ही वो है जहाँ क्यों कैसे ये हो ही ना, सुबहान चूंकि चुनाके का कोई तसव्वुर ना हो। इन्नमा इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहु कुन, पूरी कायनात को कुन कह के बना दिया है। तो महबूब को सफ़र मेराज करवाने में क्या अमर माने हो सकता है, इसलिए लफ्ज़ सुबहान जो है। और फिर चूंकि सफ़र मेराज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मोजज़ा है, इतना बड़ा मोजज़ा है, खसाइसे कुबरा में से है, लिहाजा उसको बयान करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी शान का इंतखाब किया गया। सुबहान, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अब इसमें और सबसे बड़ा ऐब शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने इसी इस्म शरीफ के साथ यूं फरमाया, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। फरमाया सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह तबारक व तआला पाक है उससे जो मुशरिक कहते हैं, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उससे अल्लाह पाक है। और यही बात इमाम बोसीरी ने कही। मैं इशारा करता हूँ, फिर तफसील अगले सेगमेंट में अर्ज करूंगा। इमाम बोसीरी ने कहा, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, आका अलैहि मखलूक में जो हर किस्म के शिरक से पाक है, कमालात में वो आमिना का लाल है। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही व जौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिम। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब किबला, अभी जो मंजरनामा था वो सफ़र मेराज का था। एक और बड़ा इज्जत वाला मंजरनामा था, वो मंजरनामा था जब अबू अल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है। उस वक्त भी शान सुबहानी का एक अजीब जलवा था, कुछ उसकी किरणें भी मुलाहिजा हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो मौलाना जामी के जलवे से मैं निकलूं, हाय अल्लाह तो जो मुझे हिरात ले गए और चश्मे तसव्वुर में मैं उनके साथ साथ सफ़र करने की कोशिश करता रहा। तो जब ये नात सुनता हूँ तो बात, मुफ्ती साहब बच्चे ने, स्कूल था इंग्लिश मीडियम, तो मैंने उसे याद करा दी फ़ारसी नात मौलाना जामी वाली। अच्छा। तो जब उसने वो हेडमिस्ट्रेस के कमरे, प्रिंसिपल के रूम में चेक उसको टेस्ट के लिए ले गए ना, तो उसकी टीचर, तो वो कहती हैं उनका फ़ोन आया, वो कहने लगे जी बच्चे के जिसने ये नात तैयार कराई ना, उनसे हमने बात करनी है। अच्छा। कहने लगे हम उस कैफियत में गए तो नात खत्म हो गई। हाय हाय हाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला हाय हाय तो ये इतनी ही नात है। हाय 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 हाय। जी है तो इतनी ही, लेकिन वो कहने लगे नहीं हमें ज्यादा चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर एक शेर उस वक्त मुफ्ती साहब मैंने इसके लिए कहा, अच्छा, वो मौलाना जामी की रूह की नजर करता हूँ। बिस्मिल्लाह इरशाद हो। भैया चश्मे
بیک چشمے کرم سلطان دوراں، بیک چشمے کرم بیک چشمے کرم سلطان دوراں، سلطان دوراں، شب تاریک مارا ہم سحر کن. ہائے ہائے اللہ اکبر، ہائے کر لیں آپ کے میں مل لکھ کیا لیتا ہوں. بات ہے. میں لکھ بسم لیتا اللہ. ہوں. بیک چشمے کرم سلطان دوراں، اوہو بھائی. شب تاریک مارا ہم سحر کن. اللہ. تو یہ سید المسبحین کا سفر تھا ذات سبحان کی طرف، درست. اور اس سے پہلے جو پہلا اظہار ہے مخلوق میں انسان کے پیدا ہونے پر اس صفت کا جو اظہار ہوا، اور پھر وہی بات ہے کہ ملائکہ کی زبان سے ہوا. کیا کہنے ہیں، کیا شاندار ہے. سبحان نحن اللہ. نسبح آہا. بحمدک و نقدس لک. یہاں اللہ. تینوں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں تسبیح بھی آ گئی ہے، تقدیس تحمید بھی آ گئی اور تقدیس بھی آ گئی. بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس سے خوبصورت پیرایا شاید قرآن میں بھی کہیں اور نہ اور نوری لشکر کی زبان اور نوریوں کی زبان اللہ سے آیا ہے، اور اکبر. یہ انہی کو زیبا ہے. درست. یقین کیجئے آپ، میں یہ بات بڑے ذوق وجدان سے کہہ رہا ہوں، للہیت سے کہہ رہا ہوں اللہ. کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ بونس ہے، اور ہمارا پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے. خاکی کا یا فرشتوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا اس تسبیح کو پڑھنا حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، اللہ. صورت بہت کچھ ہے. میزان کو بھر دے، اجر ثواب مل جائے، بخشش ہو جائے، گناہ سارے معاف. جو اس کی حقیقت ہے نا، یہ تسبیح سجتی ہی فرشتوں کی زبان پہ ہے. علامہ صاحب یہ بات بہت قیمتی ہے. درمیان میں منقطع نہ ہو تو مجھے وقفے کی اجازت دیجیے یہیں سے آ کے کہ یہ تسبیح سجتی ہی فرشتوں یہ کو ہے. وقفے کی متقاضی ہے. اللہ اکبر. بہت اہم بات اور وقفے کی متقاضی، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اور بات اتنی شاندار ہے کہ یہ تسبیح سجتی ہی فرشتوں کا ہے. یہیں سے انشاءاللہ پھر اپنا رابطہ جوڑیں گے رحمت سحر میں پروگرام میں. مختصر سا ایک وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم رحمت سحر میں. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اس جملے سے دوبارہ رابطہ جوڑتے ہیں. یہ تسبیح سجتی ہی فرشتوں اور نوریوں کے لیے ہے. بسم اللہ حضور. آپ پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ ایک مشت خاک ہے، ایک کثافت اور قدورت کا پیکر ہے، اللہ اکبر. جس کا کانٹینٹ ہی جو ہے وہ مقدر ہے اور تقدر سے بھرا ہوا ہے، تلوث سے بھرا ہوا ہے. درست ہے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو تسبیح کرے گا، تسبیح ابھی آپ سن ہی رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تنزیح، اس کی جو اصل روح ہے نا، جو اس کا سمجھ لیں جوہر ہے، ایسنس ہے سبحان کا، وہ ہے شان تنزیح. درست. شان تنزیح وہ مقام اور مرتبہ ہے صفدر صاحب جس تک مخلوق آج تک پہنچ نہیں سکی. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ یہ کہنے سننے والی چیز نہیں ہے، ہائے ہائے. یہ ہے طاری کرنے والی اور محسوس کرنے والی. درست. شان تنزیح کیا ہوتی ہے؟ آج اس پروگرام کی برکت سے اللہ کرے کہ ہماری قوم پر یہ بھی کھل جائے کہ یہ اسلام میں طہارت پہ، نفاست و لطافت پہ اتنا زور کیوں ہے. درست. ماشاءاللہ. جب تک شان تنزیح کی ہمیں سینس نہیں آنا آئے گی، ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ واحد دین ہے، نظام ہے جو لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، جگہ پاک ہو، آنکھ پاک ہو، دل پاک ہو، کان پاک ہو، خیال پاک ہو. خیال پاک ہو. اللہ. کیوں اس کے تقاضے اور یہ شرائط میں شامل ہے؟ کیوں شامل ہے؟ کیونکہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ سبوح قدوس، ہائے ہائے. اللہ اکبر. جس معبود کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہائے ہیں ہائے. وہاں آپ صفائی کے جتنے پیرائے اور اسلوب بھی اختیار کر لیں، اس کی شان تنزیح تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ملائکہ معصومین جو ہیں، فرشتے جو معصوم ہیں، وہ جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، کیا کہنے جناب. اور اس وقت وہاں اقرار و اعتراف کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا. ہائے ہائے. پھر بھی علم نہیں یعنی ہے. فرمایا مخلوق میں جو سب سے پاکیزہ، سب سے مصفہ، سب سے مزکہ اور سب سے منزہ مخلوق ہے، ٹرانسپیرنسی کے جو کلائمیکس پہ کھڑی ہے، بالکل صحیح. وہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان لا علم لنا. اللہ. اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں کہ اس پتلے خاک کو بنانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہم تقدیس کر رہے ہیں اور ہم تحمید کر. پھر یہاں اس بات آدم ہے اور اس بات انسان ہے ماشاءاللہ. کہ تمہاری تمام تر طہارتوں کے باوجود بھی ابھی اس کی ضرورت تھی. اور یہاں ایک شعر آپ ارشاد ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. مفتی صاحب، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر، بھائی سبحان اللہ. علامہ صاحب سلامت رہیے. صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
بھئی سبحان اللہ مفتی صاحب کیا خوبصورت، اور اس بات کی بہت صراحت ہوئی کہ اس پاک ذات تک جو اس کی شان تنزیہ سمجھنی ہے، تو یہ طہارتوں کا انتظام کیسا مالک نے فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے مفتی صاحب، زینہ بزینہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مذاہب عالم میں ایک معمول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے کہ لوگ اپنے معبود کو برا بھلا کہتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کی عظمت کا وہ کامل تصور پیش کیا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس لیے کوئی حرف غلط اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ آپ ارشاد کیجئے اس پر۔ اسلام کا امتیاز ہے اور نظام مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ تصور توحید اور تصور معبود جو دین اسلام کے اندر ہے، اتنا پاکیزہ، اتنا سچا اور سچا معبود کا تصور کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ میں کل پرسوں ایک تصویر نظر سے گزری سوشل میڈیا پر کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ اپنی جو ہیں کیا کہتے ہیں دیویاں، ان کے اوپر سپرے کر رہے تھے کورونا وائرس سے بچاؤ کا۔ تو کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنا وہ تعارف دیا ہے اور ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں وہ معبود عطا کیا ہے جس کو کسی وائرس سے بچنے کے لیے سپرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بت شکنی کا واقعہ ہے، تو آپ نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، اسی لیے کہ اس سے پوچھو کہ کس نے ان کو توڑا ہے۔ تو وہ جب سوال آپ نے کہا کہ اس سے پوچھو، تو وہ سارے اپنے اندر شرمندہ ہوئے جا رہے تھے کہ اب ہم اس سے کیسے پوچھیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا اف لکم، تم پر تف ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا اور جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کا تصور، معبود کا تصور دین اسلام کا سب سے حسین تصور ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ تو ہر قسم کے شرک سے اور عیب سے پاک ہے ہی ہے، اس نے ہمیں معبود بھی ایسا عطا کیا جس کے بارے میں امام بوصیری نے کہا منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ اکبر، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آقا علیہ روفی صاحب کہیں گے ترجمہ کر دیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ امام بوصیری کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو محاسن میں شرک سے منزہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جو حسن کا جوہر ہے آپ کے اندر وہ غیر منقسم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو مزید کھولا۔ ارشاد۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ عیب کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اگر گنتے گنتے کہیں جا کے اینڈ ہو جائے لاکھ میں، وہ بھی عیب ہی ہے، اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے۔ اور یہ امام بوصیری ہوں یا سیدی اعلیٰ حضرت ہوں، ان کو فیضان ملا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انہوں نے کہا تھا نا، حسان نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب۔ یہ خلقت معنی نفی ہے اور من کل عیب نکرہ ہے۔ نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے حضرت حسان نے سرکار کو دیکھ کر صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو جس نے محبوب میں عیب دیا ہے وہ خود کتنا سبحان ہوگا، کتنا قدوس ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ صاحب ذکر ہے سید المسبحین کا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، اللہ اکبر، انہوں نے ہمیں دو اور سید کلمات المتعدبین، اللہ اکبر کلمات ایسے دیے۔ اس کے بعد آپ کی شاپلی مجھے اس سے چند کلمات میں لوں گا، باقی انشاءاللہ پھر اس پہ کھولیں گے ہم، پھر روفی صاحب کا کلام لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو پڑھنے میں بہت ہلکے لیکن میزان پر سب سے بھاری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ سبحان اللہ جو ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کائنات کی جو ہر چیز ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، فرمایا یہ ہر چیز کی نماز ہے۔ جب ساری مخلوق نے نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ہائے ہائے اللہ اکبر، یعنی چیونٹی نے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، کیڑے نے نماز تو یہ پڑھنی اس کی نماز ہے جی، درخت نے نماز پڑھنی ہے، ہائے ہائے، تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ سوچئے یعنی کتنا یہ ان کی محبوب ہو، اعلیٰ ترین عبادت، اعلیٰ ترین عبادت مخلوق کی، اور ہمارے سمیت
فرشتوں کی، انسانوں کی، اور اس کی گواہی نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم نے خود دے دی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا بات سبحان ہے. اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمائیے دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے، میزان پہ بہت بھاری، ماشاء اور اللہ، رحمان ماشاء کو اللہ. بہت پیارے. کیا بات ہے. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ میزان کو بھر دیتے ہیں. لیکن اللہ ہمیں توفیق دے صفدر صاحب، ایک تو ہم اس کا تلفظ درست ادا کریں. درست. میں بڑی بڑی مجموعوں میں دیکھتا ہوں نقیب صاحب سمیت کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ جب تک نہیں کہیں گے، ہے گرا دیتے الف ہیں. لام ایک ہی آواز لام اکثر ہا. اچھا تھوڑی سی میں جی روفی صاحب سبحان اللہ اگر پر کر دیں لام کو تو اور زیادہ تو اچھا اور ہوگا. اچھا ہو جائے گا. وہ تو ہو گیا نا تجوید کا مسئلہ. ہاں یہ مسئلہ جو ہے ایسا ہے کہ گویا آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، الٹا ماشاء پینلٹی اللہ، پڑ گئی. ماشاء اللہ. تو تلفظ ایک تو ماشاء درست اللہ. ہو اور ساتھ اس کی کیفیت اگر نصیب ہو. اس کو ہم مزید کھولیں گے علامہ صاحب انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت قیمتی بات ہے. تو اس کو انشاءاللہ سبحان مفتی اللہ صاحب جی، بھی عرض سبحان کروں گا اللہ. آپ سے بھی. تو ہمیں یہاں ان کیفیات کے جلوں میں کلام شامل کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے حلاوت حاصل کرنی ہے. میں مفتی صاحب کی گفتگو سے یہ کلام حضرت حسان بن ثابت کا کلام، اس کا پنجابی منظوم ترجمہ ارے سبحان اللہ. عربی میں آپ پڑھیے. بسم اللہ. احسن من کلام احسن من کلم ترکت تو عین. آئی نہیں تیرے نالوں سونا سونیا ویکھن وچ نہ آیا اے. تیرے نالوں سونا سونیا ویکھن وچ نہ آیا اے. تیرے نالوں سونا سونیا ویکھن وچ نہ آیا اے. لم ترکت تو عین و اجمل من کلم تال دن نساء. ویکھن وچ نہ آیا اے. تیرے ورگا ہور سونا کسے بھی مانا جایا اے. تیرے ورگا ہور سونا کسے بھی مانا جایا اے. تیرے نالوں سونا سونیا خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ اکبر. انج تخلیق تساں دی ہوئی کوئی بھی عیب نہ آیا اے. انج تخلیق تساں دی ہوئی کوئی بھی عیب نہ آیا اے. تیرے نالوں سونا سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وچ نہ آیا ہے. ساجد جیویں سی بننا چاہیا اوویں رب بنایا ہے. ساجد جیویں سی بننا چاہیا اوویں رب بنایا ہے. تیرے نالوں سونا سونیا ویکھن وچ نہ آیا ہے. تیرے نالوں سونا سونیا ویکھن وچ نہ آیا ہے. زندہ باد رفیع صاحب. سبحان اللہ. ساجد لطیف صاحب کی بھی خیر ہو، اللہ ان کے قلم میں اور برکت عطا فرمائے. کیسی خوش نصیبی ہے کہ پہلے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام نصیب ہوا اور اب شاعر دربار رسول. لوگوں نے لکھ کر، سن کر، سمجھ کر نعت پڑھی، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر نعت لکھی. ہمارا سلام ہو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ہمارے اس پروگرام کی ایپیسوڈ کی اختتامی گھڑیاں ہیں. بہت پاکیزگی والا ذکر اور اللہ رب العزت کی شان سبحان کا ذکر. اور وقفے میں جانے سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر خیر ہے. مفتی صاحب سے سمجھتے ہیں اس کی مزید برکات اور آج کی اس شان سبحان کے ایپیسوڈ کا پیغام. مفتی صاحب آخر میں جو آپ نے پاکیزہ کلمہ دہرا دیا ہے، اسی کو میں پیغام کی صورت میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی حدیث میں نے پیش کی ہیں اور قرآن پاک کی آیات میں بھی جو اب تک گفتگو ہوئی ہے، زیادہ تر
سبحان اللہ و بحمدہ یہ دونوں کلمات اکٹھے آئے ہیں. بالکل صحیح. لہذا اس کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ یہ پورا جو بخاری شریف کی آخری حدیث کا یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پورا پڑھا کریں. اور دوسری جو بات حضرت نے کہا کہ اس کا تلفظ جو ہے وہ بھی صحیح ادائیگی صحیح کریں، تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی گہرائی میں اتر کر پھر اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں تو پھر آپ پر اسرار و رموز کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کوئی بھی ورد وظیفہ قرآن کی تلاوت ایک وہ ہے جو رٹ کے یاد کر کے پڑھتا ہے، اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو سمجھ کے پڑھنے والے اور سننے والے کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی یہاں تعداد کو پیش نظر نہ پیش رکھیں، نظر اس کی نہیں، کیفیات کو پیش آپ نظر رکھیں. کیفیات کو سمجھ کے پڑھیں. بے شک ایک آیت پڑھ لیں وہ اللہ، زیادہ بہتر ہے کیا ایک اچھا پورا ہے مفتی پارہ صاحب. پڑھنے سے. اور قرآن نے اسی بات کو بیان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو بندہ سمجھتا جاتا ہے تو اس پر اسرار و رموز کھلتے جاتے ہیں اور پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کا خوف، خشیت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور یہی محمود ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور کسی اور سے نہ ڈرا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، کسی اور کے سامنے اسی سے مانگا جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ کیا پاکیزہ کلمہ ہوگا. امام بخاری صحیح کا آغاز کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات سے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے کرتے ہیں. تو کیسا ایک سلسلہ ہے پاکیزگی کا؟ یہی اصل حقیقت ہے. اللہ کرے ہماری ابتدا حمد اور ہماری انتہا سبحان اللہ ہو جائے. آج اور کچھ کیا چاہیے؟ ترنم سے کوئی دو شعر ہمیں سنائیے لفظ سبحان کی پاکیزگی بیان سبحان اللہ کی تکرار کے ساتھ اور ردیف کے ساتھ چاہ رہا ہوں اپنے مالک و مولا اپنے معبود کے حضور ہدیہ حمد و ثنا پیش کروں. ہر لب پہ خدایا تیری ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر لب پہ خدایا تیری ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز ہے تیری حمد سرا سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے ہیں وظیفہ عرض و سما کرتے ہیں وظیفہ عرض و سما کرتے ہیں وظیفہ عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے ورد یہی ہر ذرے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر لب پہ خدایا تیری ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمان رحیم کریم
غنی رحمان رحیم کریم غنی غافر قدوس حلیم ولی غافر قدوس حلیم ولی ہے کتنا حسین ہر نام تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں. ہے کون جو تیری حمد کہے ہے کون جو تیری حمد کہے جو شان کے شایع ورد جپے جو شان کے شایع ورد جپے. سرکار نے جب لا احصی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے جب لا احصی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر لب پہ خدایا تیری ثنا سبحان اللہ سبحان. جزاک اللہ قبلہ. سلامت رہیے. ناظرین، رحمت سحر کا سلسلہ یہاں سے داتا کی نگری لاہور سے کراچی شہر کی طرف بڑھے گا. محمد رئیس احمد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے میں تمام معزز مہمانوں کا انتہائی شکر گزار تشریف لائے اور پروگرام میں بہت قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمایا. 2-3 دعاؤں پر آمین کہتا ہوا مجھے آگے بڑھنا ہے. ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں رانا محمد لطیف، ایس پی ہیں پنجاب پولیس کے، شدید علیل ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں. آپ دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے. اور ہمارے رفیع صاحب کی ٹیم کے بہت خوبصورت ہمارے دوست جناب علی رضا، ان کے کزن بیمار ہیں محمد افضل انصاری، اللہ انہیں بھی شفا یاب فرمائے. اور شعبہ تعلیم سے ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں خالد بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، حضور سیدہ زہرا پاک کے صدقے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے. محترم ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوا آخر میں رفیع صاحب کی طرف بڑھوں گا اور وہ کلام حضرت حفیظ طائب پیش کریں گے، جن کے بارے میں کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ رضا و محسن کا تو ہے نائب حفیظ طائب. حفیظ طائب اللہ کی شان سبحانی آپ سماعت کر لیجئے. ہے آج بھی تحریر کا عنوان تیری شان، ہے آج بھی تحریر کا عنوان تیری شان، کیا خاک سمجھ پائے گا انسان تیری شان، کیا خاک سمجھ پائے گا انسان تیری شان، کرتا ہے بیاں اصل میں قرآن تیری شان، کرتا ہے بیاں اصل میں قرآن تیری شان، سبحان تیری شان ہے سبحان تیری شان. اور بیت دیکھیے اس بند کا، ہوں جملہ ملائک یا کوئی بندہ خاکی، ہوں جملہ ملائک یا کوئی بندہ خاکی، حاصل جو تجھے ہے وہ کسی کو نہیں پاکی، وہ کسی کو نہیں پاکی. آگے بڑھتے ہیں آج کے اختتامی کلام کی جانب. حضرت حفیظ طائب علیہ رحمہ کا کلام رفیع صاحب پیش کرتے ہیں. آپ نے جو کہا سر آنکھوں پہ جس طرز پہ اور جس میں نے اس پیٹرن پہ وہ پیش کرنی تھی وہ حضرت صاحب نے وہ پیش کر دی ہے، تو میں اس کو ذرا چینج کر رہا ہوں. بسم اللہ. سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے، کو جی ویخ نہ چھڈ وے، تسا بھلے آدے ہتھ لج وے، تسا بھلے آدے ہتھ لج وے. سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے، تسا بھلے آدے ہتھ لج وے، تسا بھلے آدے ہتھ لج وے. سانو
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡਣੇ ਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਦਰ ਪਿੰਡੂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਦੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਹਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸਹਿਰ ਪਿੰਡੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੁਸਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਾਕੂ ਦੀਦ ਕਰਾ ਸਾਡਾ ਹਜ ਥੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਹਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਅਸਾਡਾ ਹਜ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਰੂਫੀ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਰੂਫੀ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਇਹਦੇ ਐਬ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਇਹਦੇ ਐਬ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਲਵੀ ਐਬ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੱਜ ਵੇ ਲਵੀ ਐਬ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੱਜ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਝੀ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡ ਵੇ ਨਾ ਛੱਡ ਵੇ ਕੋਝੀ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲੇ